نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کی یہ میری آخری نشست ہے بیان کے سلسلے میں۔ کل انشاءاللہ ہمارے آخری عشرے کے جو مہمان ہیں مولانا ارشد پٹیل صاحب، وہ تشریف لے آئیں گے اور ان کا بیان ہوگا۔ جو موضوع اور جو ٹاپک میں نے شروع کیا تھا پیر کے دن، اسی تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ گفتگو کا آغاز اکبر الہ آبادی کے ایک کلام سے کرتا ہوں، منظوم کلام سے، ہمارے موضوع سے جس کا تعلق ہے۔ اکبر نے لکھا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ غافلوں کے لطف کو کافی ہے دنیاوی خوشی، غافلوں کے لطف کو کافی ہے دنیاوی خوشی، عاقلوں کو بے غم عقبا مزہ ملتا نہیں۔ پختہ طبعوں پر حوادث کا نہیں ہوتا اثر، پختہ طبعوں پر حوادث کا نہیں ہوتا اثر، کوہساروں میں نشان نقش پا ملتا نہیں۔ یہ ہے اصل شعر۔ کیا کہا سمجھیے اکبر نے کہ پختہ طبعوں پر حوادث کا نہیں ہوتا اثر، یعنی جو طبیعت جس میں سلامتی ہے، استقامت ہے، مضبوطی ہے، دنیا چاہے کتنی روشن خیال ہو جائے، کوئی چاہے کیسی نئی بات پیش کرے، لیکن وہ اپنے عقیدے پر جمع ہوا ہے، اپنے اصولوں پر جمع ہوا ہے، اسے اپنے اکابر پر، اپنے مرکز پر، اپنے بڑوں پر جو ہیں وہ کامل مکمل اعتماد، یقین، ٹرسٹ اور بھروسہ ہے، تو کوئی اس کے سامنے کیسی ہی بات کر دے لیکن وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہمیں سکھایا گیا، جو ہمیں بتایا گیا، جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس سے میل نہیں کھاتی، یہ کوئی نئی بات ہے، تو اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف میرے لیے کہنا اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، اس پہ جمنا مشکل ہے۔ وہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا یہ مشکل ہے۔ تو اپنی طبیعت کو ایسی بناؤ، اپنے مزاج کو ایسا بناؤ، اپنے عقائد، اپنا بلیو، اپنی مانیتا، اپنے مرکز، اپنے اکابر، اپنے ائمہ،
ان پر ہمیں ایسا اعتماد ہونا چاہیے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہماری طبیعتوں پر اس کا اثر نہ ہو۔ ہاں، ایک بات تو رہے گی کہ وہ بات واقعتاً کیا ہو، غلط ہو، بری ہو۔ تو یہ مزاج یہ پیدا کرنے کی آج کے دور میں اور یہ مزاج بنانے کی ہمیں خاص ضرورت ہے کہ ہم متاثر نہ ہو، ہم اثر نہ لیں۔ اکبر نے پھر اس کو تشبیہ کس سے دی؟ کوہسار، کہ پختہ طبعوں پر حوادث کا نہیں ہوتا اثر، کوہساروں میں نشان نقش پا ملتا نہیں۔ کوہسار کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ماؤنٹین، پہاڑ۔ اگر دھول ہو راستے میں، کچا راستہ ہے، اس پہ میں اور آپ چلیں گے تو پاؤں کے نشان بن جاتے یا نہیں بن جاتے؟ بن جاتے ہیں نا، پاؤں کے نشان بن جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نقش پا۔ پا یعنی پاؤں، نقش آپ سمجھتے ہیں۔ تو جب آدمی چلتا ہے تو پاؤں کے نشان چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن میں اور آپ پہاڑوں پہ چڑھیں گے، ویسے تو شاید یہ نوبت نہیں آئی ہوگی، لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں یا گئے ہیں اور وہاں پر یقیناً وہ پہاڑ پر چڑھے ہوں گے، تو آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پہاڑ پر آدمی چڑھتا ہے، چلتا ہے تو پاؤں جو وہ رکھتا ہے تو نقش پا نظر نہیں آتا۔ نظر آتا ہے؟ نقش پا نظر نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی طبیعت بناؤ کہ ہم نے کوئی آڈیو سن لیا کسی کا، کوئی ویڈیو ہم نے دیکھ لیا، کوئی تحریر پڑھ لی، لیکن ہمارے عقائد کے خلاف ہے، تو اس کا کوئی اثر پہاڑوں کی طرح میرا اور آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں نظر نہیں آئے، لیکن ہم تو ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ تو کوہساروں کی طرح وہ ہونا چاہیے۔ آخری مصرع سنا لیتا ہوں، پھر وہ لکھتے ہیں، اہل ظاہر جس قدر چاہے کریں بحث و جدال، اہل ظاہر کریں جس قدر چاہے بحث و جدال، میں یہ سمجھا ہوں کہ خودی میں تو خدا ملتا نہیں۔ کیا کہا پتہ ہے؟ فرمایا کہ بحث کرتے رہوں گے، خدا دکھاؤ، خدا کہاں ہے، ہم خدا کو کیسے مانیں، بحث کریں گے، جھگڑا کریں گے، آرگیومنٹ کریں گے۔ یہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ ایک تو اچھے مقصد سے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن دوسرا اس لیے کہ وہ مانتا نہیں ہے اور ماننا چاہتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں خودی ہے۔ خودی یعنی ایگو، ابھیمان، کہ بندہ خدا سے بھی خود کو بڑھ کے سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اکبر نے بات شروع کی ہے فلسفی سے۔ فلسفی یعنی ویگنانک، سائنٹسٹ۔ تو فرمایا کہ ان کو پھر خدا نہیں ملتا۔ کیوں؟ ان کو اپنا جو نالج ہے، جو ان کی ریسرچ ہے، اس پہ اتنا ناز ہوتا ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، ٹیکنالوجی کا کمال ہے، اس میں خدا کی کوئی مدد نہیں ہے۔ جب وہ خدا کی مدد کے قائل نہیں تو خدا کے کہاں سے قائل ہوں گے؟ تو اکبر کہتے ہیں کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ بہرحال ایک جملہ آپ سنیں گے آج کل،
آپ کہیں کہ فلاں چیز اسلام میں حرام ہے، فلاں چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، تو کچھ لوگ جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت مانیں گے جب آپ ہمیں قرآن سے دلیل دکھاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے فکری گمراہی، جہاں سے میں نے بات پیر کو منڈے کو شروع کی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ فکری گمراہی، اور اس کا چلن آج عام ہے۔ یہ کہنا کیا چاہتا ہے پس پردہ وہ سمجھو۔ جب کوئی یہ یوں کہیں مجھے اور آپ سے، یا ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم بھی اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ میں اس چیز کو مان لوں گا، میں اس کو بلیو کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے دلیل دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے تو میں مانوں گا، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، حضور کے ارشادات، حضور کے فرمودات، حضور کی سنت، اس کو وہ دین میں اور شریعت میں حجت نہیں مانتا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ دین میں اور شریعت میں اس کو حجت نہیں مانتا۔ خالی اشارہ، تفصیل کسی اور موقع پر۔ ایک بات اپنی ذہن میں بٹھا لو اور یاد رکھو، ہمارے لیے دلیل صرف قرآن کریم نہیں ہے، دین میں شریعت میں ہمارے لیے حجت صرف قرآن کریم نہیں ہے۔ کتنی چیزیں حجت ہے؟ ادلہ اربعہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ ادلہ اربعہ۔ یہ چار ہے لیکن دراصل دو ہی ہے، دو ہی ہے یہ، لیکن پھر اس میں سے یہ دو مزید چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہے۔ دو چیزیں کیا ہے؟ قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مالک علیہ الرحمہ نے موطا مالک میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترکت فیکم امرین، حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزوں کو اپنے پیچھے تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ لن تضلوا، اللہ اکبر، گویا نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ آگے چل کر ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ فرمایا لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے، ما تمسکتم بہما، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو حضور گارنٹی دے رہے، گارنٹی مل رہی ہے کہ فل گارنٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں اپنے بعد دو عظیم چیزیں، دو عظیم نعمتیں، دو سوغات، دو تحفے، دو گفٹ، یہ تمہیں میں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز فرمائی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، وسنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آقا نے فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ میری سنت۔ اس کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو یہ دو ہے ادلہ اربعہ میں سے، قرآن اور سنت۔ حدیث، ویسے کچھ فرق ہے پھر حدیث اور سنت میں، لیکن بہرحال تیسری چیز ہے اجماع، چوتھی چیز ہے قیاس۔ وقت نہیں ہے اس لیے میں تیسری اور چوتھی کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ہم اپنی گفتگو آج یہیں پر رکھیں گے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ دلیل ہمارے لیے قرآن سے لاؤ،
ان کی جرأت کتنی بڑی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ شراب اسلام میں حرام ہے اس کا انکار کرتے ہیں، منکر ہے اس کے، کہتے ہیں شراب، آپ ان سے کہو کہ شراب اسلام میں حرام ہے تو وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ قرآن سے دلیل لا کر دکھاؤ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہو کہ شراب اسلام میں حرام ہے، قرآن سے دلیل دو۔ چونکہ ماننا نہیں ہے، دلیل میں وہ کیا مانگتے ہیں پتہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لفظ حرام دکھاؤ۔ کیا دکھاؤ؟ لفظ حرام دکھاؤ، کہ لفظ حرام کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ بیان کیا۔ ارے حرام سے زیادہ اس کی برائی بیان کی ہے شراب کی قرآن نے۔ حرام اگر کہہ دیتے تو ایک جملہ ہوتا کہ حرام ہے، لیکن شراب کی کئی قباحتیں، کئی برائیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ 7 باتیں بیان فرمائی شراب کے تعلق سے، لیکن ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے لفظ حرام پہ، کہ قرآن میں لفظ حرام دکھاؤ۔ یہ فتنہ ہے، یہ فکری گمراہی ہے جو پڑھے لکھے لوگوں میں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو طبقہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے، جو بڑا ماڈرن سمجھتا ہے اور دعویٰ بھی ہے ان الذین آمنوا کا، تو ان میں یہ گمراہی، یہ فکری گمراہی، اس کا چلن ہی عام ہے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، آپ دیکھیے مسلمان تو چھوڑیے، جو نان مسلم ہے اور تھوڑا بہت اسلام کو سمجھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ شراب کیا ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اسی انگلینڈ کا ایک کرکٹر معین علی کرکٹ ٹیم میں تھا، پتہ ہے نا؟ انگلینڈ جب ورلڈ کپ جیتا ہے، ٹرافی جیتا ہے، تو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ شراب کیا بولتے ہیں اس کو؟ شیمپین۔ ہاں، وہ شیمپین جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو معین علی کو وہ راستہ دیتے تھے کہ وہ چلا جائے، دور ہٹ جائے۔ وہ دور ہوتا تھا اور پھر یہ کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے۔ ایک نان مسلم جانتا ہے اور ان کم بختوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی انڈیا فاتح ہوا چیمپئن ٹرافی، تو اس میں ایک مسلمان کھلاڑی تھا محمد شامی۔ تو میں نے دیکھا یہ یوٹیوب کے اوپر کہ انڈین ٹیم نے بھی شامی کو راستہ دیا، اس کو جانے دیا۔ یہ مراد مت لینا کہ میں نے میچ دیکھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میچ نہیں دیکھا، وہ ویڈیو دیکھی جب الٹا سمجھو گے ہیں بھائی۔ وہ یوٹیوب نیوز دیکھتا ہوں میں بھی، تو وہ آتی ہے تو دیکھ لیا کہ بھائی دیکھو یہ ہے مسلمان، اس طریقے سے وہ تھا، تو وہ ویڈیو دیکھا میں نے، تو وہ بھی شیمپین جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو محمد شامی کیونکہ مسلمان ہے تو وہ الگ ہو گئے۔ ہندو بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے کہ شراب اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا۔ قرآن نے 7 باتیں بیان کی شراب کے تعلق سے، سنیے کیا کہا قرآن نے۔ 7واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس۔ پہلی بات قرآن کہہ رہا ہے شراب کے تعلق سے، رجس، کہ شراب کیا ہے؟ رجس ہے، رجس۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، رجس ان کا کیا معنی؟ گندگی ہے۔ تو پہلی بات قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے شراب کے تعلق سے یہ بیان فرمائی کہ شراب یہ گندگی ہے۔ دوسری بات، من عمل الشیطان، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ شراب پینا یہ شیطانی عمل ہے۔ شراب پینا کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تیسری بات شراب کے تعلق سے، فاجتنبوہ،
یہ امر کا صیغہ ہے. عربی جو گرامر ہے تو اس اعتبار سے امر کا صیغہ. اور امر کا صیغہ عام متن جب آتا ہے تو وہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام فرض ہے، کمپلسری ہے، ہاف ٹو ہے. آپ کو جو ہے یہ کیا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ فرض ہے. تو اس وقت صیغہ کون سا استعمال کیا جاتا ہے؟ امر کا صیغہ. امر کا صیغہ. تو یاد رکھنا امر کا صیغہ کیوں آتا ہے؟ کمپلسری بتانے کے لیے، لازمی طور پر کہ یہ کام تم کو کرنا ہے. چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے، کرنا ہے تو کرنا ہے، جو بھی ہے دونوں. تو یہاں فرمایا فجتنبو، شراب سے بچو. تو پتہ یہ چلا کہ شراب پینے سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ امر کا صیغہ ہے. لعلکم تفلحون، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شراب پینے سے بچے رہے تو تم کامیاب. فلاح کا وعدہ، اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اگر شراب سے نہیں بچے تو کیا ہوگے؟ ناکام ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. آگے قرآن کہہ رہا ہے شراب کی قباحت، شراب کی برائی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. کیا فرمایا کہ شراب اگر استعمال کرو گے، شراب پیو گے تو کیا ہوگا کہ شیطان شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض یہ پیدا کرے گا. کیا ڈال دے گا تمہارے درمیان؟ دشمنی، بغض، عداوت. ارے جب آدمی انڈیلتا ہے نا نیچے، پیتا ہے جب، گجراتی میں اس کو بولتے ہیں باٹلی. ہیں شیخ صاحب؟ باٹلی بولتے ہیں نا؟ ہاں باٹلی، کہ بھائی باٹلی پینا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ باٹلی میں تھے، ڈیوزبری باٹلی، وہاں موجود تھے حضرت. ابھی رمضان چل رہا ہے، ابھی سب شانت ہے. 28 روزے کے بعد ایک خاص جوش آتا ہے چاند کا ہے. ہاں تو 29واں روزہ تھا. اب کل عید کرے کہ نہیں کرے؟ تو ایک صاحب جو باٹلی کے رہنے والے تھے زور زور سے مسجد کے پیسیج میں چلا رہے تھے کہ دنیا آئینی تہیں تھے جائے ہم کے کہ آپ نے تو کال عید کروانا ہے تو کروانا. کیا کہہ رہے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اپنے تو کل عید کریں گے، کرنا ہے جو چاہے ہو جائے. تو حضرت کمرے میں تھے، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت معاف کرنا، وہ سارا صاحب ایسے ہی ہے، آپ بیٹھے ہیں اتنی زور زور سے اس کو نہیں بولنا چاہیے، آپ کے ادب کے خلاف ہے، وہ اس طرح سے بول رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں. ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں کہ اگر ایک باٹلی انسان کے اندر اتر جائے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ صاحب پورے کے پورے باٹلی میں اترے ہوئے ہیں. یہ صاحب کیا ہے؟ پورے کے پورے جو ہیں وہ باٹلی میں اترے ہوئے. تو بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا اور ہوگا ہی جو ہے یہ اثر. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی شراب پیتا ہے، اس کو ماں بہن کا فرق محسوس نہیں ہوتا، اس کو بیوی اور بیٹی کا فرق محسوس نہیں ہوتا. کسی کی ماں بہن کو چھیڑ دے گا، کسی کی ماں بہن کے ساتھ نہ کرنے کی حرکت کر دے گا. اس سے آپس میں کیا پیدا ہوگی؟ دشمنی پیدا ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، جب پیا ہوا ہوتا ہے اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی. کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیا، کسی کو برا بول دیا، اس سے آپس میں کیا پیدا ہوگی؟ دشمنی پیدا ہوگی نا. ہاں دشمنی پیدا ہوگی. اور یاد رکھنا یہاں ایک اصول یاد رکھو اسلام کا، ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس سے مسلمانوں میں آپس میں بغض، کینہ، عداوت، دشمنی پیدا ہو، اسلام میں وہ حرام ہے. خالی شراب نہیں، یاد رکھنا. آپس میں مسلمانوں میں کیا ہو؟ ہاں بعض لوگوں کا مشغلہ ہے لگی بجھائی ہیں ہوں گے نے پاچھا فخر محسوس کرے અમુક લોકો ચિંગારી લગાડના હે ને પછી જઈને કહે
چنگاری لگایا وہ لوگ کہ وہ لوگ تو نہ حلبہ رہتے کیا پیدا کرتے دشمنی. یاد رکھنا ہر وہ کام اسلام کے اندر وہ حرام ہے کہ جو آپس میں کیا پیدا کرے دشمنی. افسوس اب تو دین کے نام پہ بعض ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں میں آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے. بغض اور عداوت دین کا نام لے کر. آگے فرمایا شراب کی قباحت. فہل انتم منتہون. قرآن کہہ رہا ہے کیا فرمایا فہل انتم منتہون. منتہون کا معنی یہ ہے کہ اس سے باز آ جاؤ. یہ بھی امر کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک چیز جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ باز آ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ کمپلسری یہ کام کرو کہ شراب پینے سے تم باز آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, اور صحابہ کے تعلق سے بھی آتا ہے, حضرت عمر کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے انتہینا انتہینا. اللہ کیا فرما رہے ہیں فہل انتم منتہون, اس سے باز آ جاؤ, شراب مت پیو. حضرت عمر نے فوراً اس پہ لبیک کہا اور فرمایا انتہینا انتہینا کہ اللہ ہم شراب سے باز آئے, اے اللہ ہم شراب سے باز آئے. کیوں؟ شراب گٹی میں پڑی تھی عربوں کے. جیسے یہاں کی ہماری جو اولاد ہے جنریشن ہے, فٹ بال ان کی گٹی میں پڑا ہے. یہاں کی جنریشن کو آپ یہ کہو کہ فٹ بال نہیں دیکھنے کا, اس کو سمجھ نہیں آئے گا. ہاں اتنے عاشق میرے بھی بچے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, ذرا وقت ملے گا اللہ نلو کم تو سٹنگ روم سے ہو لاکھ چالو ہے, اس میں بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی سی جگہ میں. فٹ بال کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے. یہاں کی اولاد کی گٹی میں پڑا ہے یہ فٹ بال. شراب عربوں کی گٹی میں پڑی. لیکن جب آیت آئی آگے اللہ نے دیکھیے طرز کیا اختیار کیا. آگے قرآن کی آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا, کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. تو پتہ چلا خالی کتاب اللہ یہ کافی نہیں ہے, رسول اللہ کی بھی اتباع ہے, رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے, تو سنت کو بھی لازم پکڑنا ہے. وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قرآن نے بڑی سخت بات جو ہے آگے بیان کی. حدیثوں میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اتری تو جس نے شراب پینے کے لیے جو بھی چیز جس میں وہ شراب پی رہا تھا یہاں ہونٹ تک وہ پیمانہ آ چکا تھا, وہ گلاس آ چکا تھا, لیکن جب اس نے اللہ کا یہ حکم سنا تو یہ نہیں کہ چلو ابھی تو آیا ہے سنی انسنی کر دے پی لے, ہاں ان کے کئی ہمرو کرو ان گیہوں کے ہیں تاکہ وہ عمل کیا کر لے پورا جو ہے کر لے. نہیں, اس کو پھینک دیا اور کہا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے پانی بہتا ہے اس طریقے سے مدینے کی گلیوں میں کیا بہ رہی تھی, شراب جو ہے وہ بہ رہی تھی. لیکن یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ قرآن میں دکھاؤ. اس لیے یہ دراصل منکر حدیث ہے, یہ دین کے منکر ہے, حدیث کے منکر ہے. ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا ہے, یہ طرز نہیں اپنانا ہے کہ قرآن میں بتاؤ. ہم لوگ یہ تو نہیں کرتے, لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ حدیث میں بتاؤ. یہ جملہ بھی اچھا نہیں. کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی میں آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا. آپ کوئی بات بتاؤ, قبلہ طرف پگ نہیں کروانا. اپنے مسجد میں تمہیں کوئی نہیں کہتا ہوں کہ حدیث بتاؤ. آپ کہو ان کو کہ قبلہ طرف پگ نہیں کروانا, کہ حدیث بتاؤ. یہ گمراہی ہے. یہ وہی بات جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی جو ہے وہ آ رہی. اس لیے میں نے شروع کیا اعتماد رکھو اپنے علماء. اور آپ کے پاؤں میں درد ہے, چیئر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو, قرآن کو ادب سے پڑھو. ان کو کہے کہ قرآن پاؤں لمبے کر کے نہیں پڑھنا ہے, کہ حدیث بتاؤ. یہ گمراہی ہماری مسجد میں بھی آ رہی ہے, ہمارے اندر. ارے چیئر ہے مسجد میں, آپ بیٹھو. کیوں ایک غلط ایگزامپل اللہ کے گھر میں سیر کرو. عربوں کو دیکھ کر
ارے ہمیں عربوں کو سدھارنا چاہیے تھا، ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہم بھی ان کے جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب عرب وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے، یاد رکھنا، اب وہ نہیں رہے وہ۔ اب دیکھیے کیا کیا گمراہیاں عرب کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ وہاں شراب کے اڈے کھلیں گے، جوئے کے اڈے جو ہیں وہ کھلیں گے؟ یہ سب یہی گمراہی۔ کیوں شراب کھولی؟ قرآن میں بتاؤ۔ آپ ان سے کہو شراب حرام، کیوں کھلا انہوں نے؟ پتا ہے یہی بات پیچھے کار فرمائے، وہ کہے قرآن میں بتاؤ کہ کہاں شراب حرام لکھی ہے، اس لیے وہ اڈے کھول دیے انہوں نے، وہاں چیزیں انہوں نے کھول دی۔ سینما شروع کیا، کیوں؟ اس پہ بھی میں آؤں گا۔ سینما، مجھے دوسری بات وہی بتانی، انشاءاللہ ہم 50 تک ختم کریں گے، 10 منٹ جتنی بھی باتیں اس میں آگے۔ میں اور باتیں شراب کے تعلق سے آپ کو بتا سکتا تھا، لیکن ہمارا ٹاپک شراب کا نہیں ہے، خالی آپ کو فکری گمراہی بتانی ہے، فکری گمراہی۔ اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم لوگ اللہ کا شکر ہے ایسے گھرانے میں ہم نے جنم لیا، پیدا ہوئے، بورن ہوئے، کہ جو گھرانہ ادب سے معمور اور مالا مال۔ بے ادب مت بنو، قبلے کی طرف پاؤں مت کرو، قرآن پاؤں پھیلا کے مت پڑھو، اور یہ جملہ کہ حدیث بتاؤ، آپ کو بتائیں گے، سب بتائیں گے آپ کو، لیکن یہ جملے مت بولا کرو۔ بہرحال یہ شراب کو اس لیے حرام کہتے ہیں۔ اب حدیث مانیں گے تو حدیث کلیئر ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ کل مسکرن خمر، حدیث کے الفاظ ہے۔ ہمارے لیے تو یہ دلیل ہے نا، دلیل ہے ہمارے لیے تو حدیث، کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ قرآن میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، اور اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ اچھا، لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں پھر یہ بات اللہ نے کیوں نہیں کہی؟ اس کا جواب بھی ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے حدیث ہے، حدیث ایک دلیل خالی سن لو، شراب حرام ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کل مسکرین خمر وکل مسکرین حرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر ہے، خمر۔ خمر کس کو کہتے ہیں؟ عورتیں جو اوڑھنی اوڑھتی ہے نا، اوڑھنی، اس کو بھی یہی مادہ ہے، خمار، یعنی جو ڈھانپ لے سر کو۔ اوڑھنی کیا ہوتی ہے؟ سر کے بالوں کو اور سر کو وہ ڈھانپتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ پتلی اوڑھنی ہے، باریک، کہ جس کو پڑھ کر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس میں اس کے بال نظر آ رہے، نماز نہیں ہوتی۔ ارے وہ اس نے کہاں چھپایا ہے؟ تم نے کیا اوڑھا ہے؟ یہ ڈرامے دیکھ کر یہ چیزیں ہماری عورتوں میں آ رہی ہے، ڈراموں میں ہیں، وہ نماز پڑھتی دکھائی جاتی، تو باریک اوڑھنی جو ہے وہ پہنتی ہے۔ دوسرا بھی، اب یہ بھی ایک گمراہی ہے، سارا سال ڈرامے کریں گے، وہ ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، فلم بنائیں گے، رمضان آئیں گی اور رمضان ٹرانسمیشن شروع ہو جائے گا، اور سارے ایکٹر جو 11 مہینے نہ کرنے کے کام کرتے تھے آ کر، یعنی یہ دھیرے دھیرے علماء سے کاٹا جا رہا ہے، یاد رکھو۔ یہ ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا جو ہیں، ان چیزوں سے، اور آپ دیکھیے کیسوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ اوڑھنی عورت نے کیسی اوڑھنی ہوتی ہے پتہ؟ ادھر دیکھو، وہ جو عورت آئے گی نہیں، یوں خالی یوں، وہ دوپٹہ یوں اس نے جو ہے وہ سر پہ وہ رکھا ہو۔ اس لیے میں ماں بہنوں سے اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں کہیں سے نشر ہوتا ہو رمضان ٹرانسمیشن، اسے مت دیکھا کرو۔ ذرا یہ تو دیکھو کہ یہ کون آپ کو بتانے آ رہا ہے، اس سے آپ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ یہ متاثر نہیں تو کیا ہے؟ ڈراموں میں جو کیریکٹروں کے نام ہوتے ہیں، اب ہم نے اپنی اولاد کے بچوں کے وہی نام رکھنے شروع کر دیے، کہ کوئی ڈرامہ ہے اس میں جو کیریکٹر ہے خاص مرد کا کیریکٹر، اور عجیب عجیب نام ہے اب وہ، تو وہ نام اپنے بچے کا رکھیں گے، بچی ہوئی تو وہ نام جو ہے وہ رکھیں گے، اور رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں گے اور یہ سمجھ لیں ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اور بعض چینل والے میں نے دیکھا وہ پہلے مرغے لڑاتے تھے، تو وہ چینل پہ بیٹھ کے مولویوں کو لڑاتے،
ایک اس فرقے کا، ایک اس فرقے کا، ایک فلاں فرقے کا، وہ آپس میں بیڑا کر. یہ سب میرے بھائیوں فکری گمراہی ہے، فکری چلن ہے. یہ آپ نے دیکھا نا کہ وہاں کیوں کھل گیا شراب کا اڈا، وہ یہ وجہ. وہ کہیں گے قرآن میں دکھاؤ، اس لیے وہ کھول دیا انہوں نے وہاں. دوسری چیز میوزک، موسیقی، گانا بجانا، طبلہ، ساز، سارنگی، میزراب، پیانو، جتنے بھی جو ہیں آپ نام ہے وہ لے لیجئے. کیا ہے اسلام میں؟ ہمیں اپنے بڑوں نے، اپنے اساتذہ نے، اپنے والیوں نے یہی سکھایا، اور ہم سب کو پتہ ہے اسلام میں حرام. بہت سے نان مسلموں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام میں میوزک کیا ہے، وہ حرام ہے. لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میوزک کہاں حرام ہے، قرآن میں دکھاؤ. ان کو کہو کہ حرام ہے تو کیا کہیں گے؟ قرآن میں دکھاؤ. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ موسیقی کی حرام؟ کیونکہ حدیث کو ان تو ماننا نہیں ہے. حدیث کو تو ماننا نہیں. قرآن میں لکھا ہے کا مطلب ہی یہ ہے. آپ حدیث دکھائیں گے وہ نہیں مانیں گے. وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے کہ حدیث دین میں حجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک تاریخی حیثیت ہے. جیسے ہسٹری کی کتاب ہوتی ہے، ہسٹری کی بک ہوتی ہے، تاریخ اور اتہاس کی بک ہوتی ہے. فرمایا کہ اس کا معاملہ تو ایسا ہے. میں قرآن سے بھی آپ کو دلیل دیتا، لیکن پھر وہی کہ وقت نہیں ہے. احادیث سے بھی کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ بھائی یہ دین میں حجت ہے، حضور کے ارشادات، حضور کے فرمودات. تو موسیقی، قرآن میں ایک آیت ہے کل جو تراویح میں پڑھی گئی ہماری مسجد میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایک لفظ آیا ہے سورہ لقمان میں. حافظ صاحب سورہ لقمان ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. غالباً سورہ لقمان ہی ہے. تو اس میں آیا ہے لہو الحدیث. مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ قسم کھا کر یہ فرماتے تھے کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ حضور نے لہو الحدیث کی جو تفسیر کی وہ یوں کی کہ لہو الحدیث سے مراد ہے گانا بجانا اور میوزک، ساز، مزراب. لہو الحدیث سے یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ مراد ہے. یہ چیزیں کیا کرتی ہے؟ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اللہ نے نتیجہ بھی بتا دیا ہے، رزلٹ بھی. فرمایا کہ ایسی چیزیں گانا بجانا میوزک آدمی سنتا ہے، شیطان آدمی کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. ان چیزوں سے، ارے اللہ کے ذکر سے نہیں، آدمی کہاں چل رہا ہے نا اس سے بھی غافل کر دیتا ہے. اپنی اولاد کو، بچے ہو، پوتے ہو، نوا سے ان کو سمجھاؤ. آج ایک چلن ہماری اولاد میں بھی کیا ہے، وہ کان میں رکھ دیں گے، کیا بولتے ہیں اس کو، ایئرپورٹ. تو بہرحال وہ رکھیں گے اور کیا چالو ہے، گانے چالو ہیں. زور سے نہیں سننا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. آتے دیکھ لیتے تو فوراً جیب میں رکھ دیا، کسی کو آتے دیکھ لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں کہ سب بچے یوں کرتے ہیں. قرآن بھی سنتے ہوں گے اور چیزیں، لیکن سننے والے سنتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سننے والے جو ہیں وہ سنتے ہیں. اچھا وہ اس میں اتنے محو ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بعض مرتبہ چلتے چلتے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کھمبے سے نہ ٹکرا جائے، کسی اور سے جو ہے وہ نہ ٹکرا جائے. اس میں آدمی ایسا مگن ہو جاتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے گی. ایک بات شراب کے اندر بھی رہ گئی. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ شراب وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. قرآن نے فرمایا کہ شراب پیو گے تو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے گا. اب یہ جو میوزک وغیرہ ہوتا ہے پھر آدمی کو اللہ کی یاد آتی ہے؟ ارے آپ بتائیے. بہرحال وقت ہو چکا ہے میرا، تو اس لیے انہوں نے اب وہ بھی کھول دیا، سنیما گھر کھول دیا. کیوں؟
اب ہم لوگ بھی اتنے عادی ہو چکے ہیں ویڈیو کے، موبائل پہ ہم بھی سب اب ویڈیو بناتے ہیں، تصویر. تو سینما وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر پردے پہ نظر آ رہا ہے تو تم بھی تو موبائل میں دیکھتے ہو، تو اگر ہم نے یہ کھولا ہے تو کیا حرج ہے، تم بھی تو موبائل میں یہی چیزیں دیکھتے ہو. وہ ہم نے یہاں جو ہے کر دی. رہی بات میوزک کی کہ اس میں موسیقی آ رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں تو ہے ہی نہیں. اللہ کے حضور نے حدیث میں کئی احادیث ہے، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا 2 آوازیں ملعون ہیں، ان میں ایک گانے کی آواز کو فرمایا، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا مفہوم ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لیکن میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں. بہرحال یہ فکری گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی، ہم تمام مسلمانوں کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور فکری گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم کو باز رکھے اور بچا کر جو ہے وہ رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما